اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احياء ولكن لا تشعرون۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ درود و سلام کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم۔ حضرات، آج ہم سلطان الشہداء شہید معظم حضرت سیدنا سالار مسعود غازی قدس سرہ کے حالات بیان کریں گے۔ اسی مناسبت سے ہم نے خطبے میں آیت کریمہ پڑھی جو شہید کی فضیلت میں ہے۔ دوسرا پارہ، تیسرا رکوع، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں، ولیکن لا تشعرون، لیکن تمہیں خبر نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو اس بات سے منع فرمایا کہ وہ شہیدوں کو مردہ کہیں، اور خود قرآن نے فرما دیا بل احیاء، یہ شہداء جو ہیں سب زندہ ہیں۔ ہاں، تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہے، تمہیں ان کی زندگی کی خبر نہیں ہے۔ مسلم شریف اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس آیت کریمہ کا معنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا۔ میں نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ، اس آیت کریمہ کا کیا مطلب ہے؟ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کی روحیں سبز پرندوں، ہرے پرندوں کے جسم میں ہیں، ان کے رہنے کے لیے عرش الہی کے نیچے قندیلیں لٹکائی گئی ہیں، جنت میں جہاں ان کا جی چاہتا ہے وہ سیر کرتے ہیں اور جنت کے میوے کھاتے ہیں۔ ترمذی شریف اور مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم شہدائے کرام کی عظمت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک 6 خوبیاں ہیں۔ پہلی خوبی، خون کا پہلا قطرہ گرتے ہی اسے بخش دیا جاتا ہے، اور روح نکلنے ہی کے وقت اس کو جنت میں اس کا ٹھکانہ دکھا دیا جاتا ہے۔ یہ پہلی خوبی شہید کے لیے ہے کہ پہلا قطرہ خون کا زمین پہ گرتے ہی وہ بخش دیا جاتا ہے، کیسا ہی گنہگار ہو، خطا کار ہو، اور روح نکلتے ہی جنت میں جو اس کا ٹھکانہ ہے وہ دکھا دیا جاتا ہے۔ دوسری یہ کہ قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے، شہید
جیسا بھی ہو، اگر حقیقی شہید ہے تو اس کو قبر کا عذاب نہیں ہو سکتا، قبر کے عذاب سے محفوظ رہتا ہے۔ تیسری خوبی یہ ہے کہ شہید کے عذاب اسے جو ہے جہنم کے عذاب کا خوف نہیں رہتا، شہید کو دوزخ کے عذاب کا خوف نہیں رہتا، کیونکہ اس کو دوزخ میں عذاب دینا ہی نہیں ہے، بخشش ہو چکی ہے۔ چوتھی، شہید کے سر پر عزت اور وقار کا ایسا تاج رکھا جائے گا کہ اس کا بیش بہا یاقوت دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ اس کے سر پہ جو تاج ہوگا اس میں جو انمول اور بہت قیمتی موتی یاقوت لگا ہوا ہے، وہ یاقوت جو ہے دنیا اور دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر ہوگا۔ پانچویں خوبی، شہید کے نکاح میں بڑی بڑی خوبصورت آنکھوں والی 72 حوریں دی جائیں گی۔ چھٹی خوبی، شہید کے عزیزوں میں سے 70 آدمیوں کے لیے اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ 70 اپنے عزیزوں میں سے 70 کی شفاعت کرے گا اور 70 کے حق میں اس کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، سرکار اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں داخل ہونے کے بعد پھر کوئی جنتی وہاں کی راحتوں اور نعمتوں کو چھوڑ کر دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا، کیونکہ جنت میں اتنی راحت ہے، اتنا آرام، ایسی ایسی نعمتیں ہیں کہ ان کو چھوڑ کر کے دنیا میں آنا پسند نہ کرے گا کہ جو چیزیں ہمیں دنیا میں حاصل تھیں وہ پھر مل جائے، ایسی کوئی آرزو نہ کرے گا۔ الا شہید، سوائے شہید کے، یہ شہید آرزو کرے گا۔ کیا آرزو کرے گا؟ یتمنی ان یرجع الی الدنیا فیقتل 10 مرات، وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف اس کو لوٹا دیا جائے اور اس کو 10 مرتبہ قتل کیا جائے، یہ دنیا میں پھر بھیج دیا جائے، اس کو اللہ کی راہ میں قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، پھر قتل کیا جائے، پھر زندہ کیا جائے، کیونکہ اللہ کی راہ میں قتل ہوتے وقت اس کو ایسی لذت ملتی ہے، ایسا سکون ملتا ہے، ایسی کیفیت حاصل ہوتی ہے، اتنا مزہ آتا ہے کہ جنت کی نعمتوں میں وہ لذت اس کو نہیں ملے گی۔ ہم نے شہیدوں کی فضیلت میں ایک آیت کریمہ اور 3 حدیثیں آپ کو سنا دیں۔ اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے اور اسلام کی بقا کے لیے بے شمار مسلمان اب تک شہید کیے گئے، مگر ان تمام لوگوں میں ہندوستان میں سلطان الشہداء شہید معظم حضرت سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت بے مثل ہے۔ میں نے ان کو سلطان الشہداء کہا، سلطان الشہداء کہا جاتا ہے، وہ ہندوستان میں تمام شہیدوں کے سردار ہیں، بادشاہ ہیں۔ یہ نہ کوئی کہے کہ حضرت امام حسین تو اور بڑے شہید ہیں، حضرت امیر حمزہ شہید ہیں، بڑے ہیں، سید الشہداء ہیں، بے شک ہیں، امام اعظم شہید اعظم ہے حضرت امام حسین، اور حضرت حمزہ امیر حمزہ سید الشہداء ہیں، لیکن ہندوستان میں تمام شہیدوں کے بادشاہ اور سلطان حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب چونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو چکا ہے، اب کوئی نبی نہیں آئے گا، اس لیے جو کام اللہ کے حکم سے انبیاء کرام انجام دیتے تھے، اب اس کو اللہ کے نیک اور صالح بندے انجام دیں گے۔ انہی پاک اور زندہ اور تابندہ ناموں میں سے ایک نام سلطان الشہداء سیدنا سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے۔ حضرت غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت
ہندوستان میں تعارف کی محتاج نہیں۔ غازی میاں بے شمار دلوں کی دھڑکن ہیں۔ آج اپنے گھر میں اذان سن کر نماز پڑھ لینا بڑا آسان ہے، لیکن کفر کے سینے پر صدائے توحید بلند کرنا یہ غازی پاک ہی کا حصہ ہے۔ آپ کا نام سالار مسعود غازی ہے، یعنی نام نامی مسعود ہے، مسعود سالار مسعود غازی کہا جاتا ہے، نام مسعود ہے۔ جو وطن عزیز ہندوستان میں بالے میاں اور غازی میاں کے نام سے مشہور ہیں، کہیں ان کو بالے میاں بھی کہتے ہیں، کہیں غازی میاں بھی کہتے ہیں۔ حضرت غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے والد حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ ہیں، جو علوی ہیں، حضرت علی مولائے کائنات کی اولاد میں ہیں، اور حضرت غازی میاں کا سلسلہ نسب 12ویں پشت پر امام الاولیاء مولائے کائنات مشکل کشا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مل جاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے صاحبزادے جعفر عرف عبد المنان غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت بطال غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت عاصف غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے عمر غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے حضرت محمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے صاحبزادے محمد طیب غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے شہزادے طاہر غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے صاحبزادے عطاء اللہ غازی رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کے صاحبزادے سالار ساہو غازی رحمۃ اللہ علیہ، پھر سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس طرح سے حضرت سید سالار مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ 12ویں پشت میں مولائے کائنات علی مشکل کشا رضی اللہ عنہ کے پوتے ہوتے ہیں۔ اور والدہ غازی میاں کی والدہ بی بی ستر معلیٰ ہیں۔ یہ بادشاہ سبکتگین کی صاحبزادی ہیں اور سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ کی بہن ہیں۔ حضرت مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت 21 رجب سن 405 ہجری سرزمین اجمیر بروز اتوار بوقت صبح صادق ہوئی۔ صبح صادق کے وقت آپ پیدا ہوئے، اتوار کا دن تھا، اجمیر شریف میں پیدا ہوئے، سن 405 ہجری میں آپ پیدا ہوئے۔ غازی میاں کی ولادت غریب نواز معین الدین چشتی اجمیر رحمۃ اللہ علیہ سے تقریباً 150 برس سے بھی زیادہ پہلے ہوئی۔ تو یوں غازی میاں کی ولادت خواجہ غریب نواز سے بھی بہت پہلے ہے، غوث اعظم سے بھی بہت پہلے ہے۔ ہم پہلے غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ کے والدین اور غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت کے بارے میں کچھ بتاتے ہیں۔ ہم نے عرض کیا کہ غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ بادشاہ سبکتگین کے نواسے اور محمود غزنوی کے بھانجے ہیں، اور آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی ستر معلیٰ بادشاہ سبکتگین کی شہزادی اور سلطان محمود غزنوی کی بہن ہیں۔ تاریخ میں آیا ہے کہ بادشاہ سبکتگین کا تعلق پہلے شاہی خاندان سے تھا، مگر گردش لیل و نہار نے انہیں زر خرید غلام بنا دیا تھا، یہ غلام بن کے رہ گئے تھے۔ بعد میں فکر معاش سے، روزی روٹی کی فکر میں دوچار رہتے، ناموافق حالات سے پریشان ہو کر روزی کی تلاش میں گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل کی طرف نکل جاتے اور ہرن وغیرہ کا شکار کر کے اپنے پیٹ کی آگ بجھاتے تھے۔ ان کی ساری پونجی وہی وفادار گھوڑا تھا، بس اسی گھوڑے پہ سوار ہو کے شکار کرتے، اسی شکار کھاتے، اور کچھ روزی روٹی کا ذریعہ آپ کے پاس تھا ہی نہیں، بس صرف ایک گھوڑا تھا جس کے ذریعے اپنی روزی حاصل کرتے تھے۔ ایک دن حسب معمول
گھوڑے پہ سوار ہو کر جنگل کی خاک چھان رہے تھے، شکار کی تلاش میں تھے، اپنے شکار کی تلاش میں سرگردہ تھے کہ اچانک ایک طرف نظر اٹھی تو دیکھا کہ ایک ہرنی چل رہی ہے، ہرنی، اور ساتھ میں اس کا ننھا سا بچہ بھی ہے۔ سبکتگین نے کمان سنبھالی اور ہرنی کی طرف گھوڑے کو دوڑایا۔ ہرنی شاید پہلے ہی سے تیار تھی، اس لیے تیز رفتاری کے باوجود گھوڑا اسے نہ پا سکا، تیزی سے بھاگی، گھوڑا اس کے پیچھے گیا لیکن گھوڑا ہرنی کو نہ پا سکا، مگر ہرنی کا ننھا اور خوبصورت بچہ ضرور ہاتھ آ گیا۔ وہ بچہ تھا، کمزور تھا، تیز نہیں دوڑ سکا۔ سبکتگین نے بچے کو اٹھایا، گھوڑے پر رکھا اور شہر کی جانب چل پڑا۔ ماں کی محبت بھی عجیب ہوتی ہے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے ماؤں کے دلوں میں ان کی اولاد کی ایسی بے لوث محبت ودیعت فرمائی ہے کہ جس کی مثال اس دنیا میں نہیں ملتی۔ جب ہرنی نے دیکھا کہ اس کا بچہ شکاری کا قیدی بن کر جا رہا ہے تو وہ تڑپ اٹھی، اس کا دل بے قرار ہو گیا، اس کی ممتا جاگ اٹھی اور اپنی جان سے بے نیاز ہو کر بچے کی محبت میں گھوڑے کے پیچھے پیچھے چلنے لگی۔ کچھ دور چلنے کے بعد جب سبکتگین نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو حیرت میں پڑ گیا۔ اس نے دیکھا کہ ہرنی سر جھکائے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے چلی آ رہی ہے اور اس کے چہرے پہ غم و اندوہ کے بادل چھائے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے بچے کی محبت میں ایسی سرشار ہو گئی ہے کہ اپنی جان کی بھی پرواہ نہیں ہے۔ گویا اس کے چہرے کی اداسی زبان حال سے کہہ رہی تھی کہ سبکتگین، جب تو نے میرے بچے کو گرفتار کر لیا ہے تو مجھے بھی اپنی گرفت میں لے لے، مجھے بھی لے چل، کیونکہ بچے کے بغیر میری زندگی ادھوری اور بیکار ہے۔ محبت اور وارفتگی کا یہ منظر دیکھ کر سبکتگین کا دل رحم و کرم کے جذبات سے لبریز ہو گیا اور اس نے بچے کو آزاد کر دیا۔ ہرنی بچے کو پا کر خوشی سے جھوم اٹھی اور دیوانگی کے انداز میں بچے کو چومنے چاٹنے لگی اور آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر دعائیں دیتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ اس ہرنی کی دعاؤں میں ماں کی ممتا تھی، بے لوث محبت تھی، خلوص شامل تھا کہ ادھر ہرنی کے دل کے محبت آمیز جذبات دعا بن کر منہ سے نکلے، ادھر رب تعالیٰ کی بارگاہ میں قبولیت کا شرف حاصل کرتے ہوئے سبکتگین کی قسمت میں چار چاند لگا دیا۔ سبکتگین جب رات کو سوئے تو ان کی قسمت بیدار ہو گئی، ان کا نصیبہ جاگ اٹھا، ان کے غریب خانے کے در و دیوار مہک اٹھے، رحمتوں کا سویرا ہوا، گل قدس کی خوشبو نے پوری فضا کو معطر کر دیا، غم کی تاریکی دور ہوئی، سبکتگین کو خوش بختیوں کی روشن و تابناک صبح نمودار ہوئی، یعنی خواب میں حضور سراپا کونین رحمت عالم نور مجسم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت حاصل ہوئی۔ اللہم ارزقنا، اے اللہ ہمیں بھی اپنے حبیب کی زیارت نصیب فرما۔ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آنے والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان فیض ترجمان سے یہ مقدس کلمات جاری ہوئے۔ حضور نے فرمایا، اے سبکتگین، چونکہ تم نے ایک بے زبان جانور پر رحم کیا ہے، اس پر ہم بہت خوش ہوئے، تمہارا یہ کام ہمیں بہت پسند آیا، رب تعالیٰ بڑا خوش ہوا، اللہ تعالیٰ اس کے عوض تم کو بادشاہی عطا فرمائے گا۔ مگر یاد رکھنا، جس طرح تو نے اس جانور پر ترس کھایا ہے، اسی طرح بادشاہ ہونے کے بعد اپنی رعایا پر بھی رحم کرتے رہنا، ظلم و ستم سے ہمیشہ پرہیز کرنا،
کبھی کسی کا دل مت دکھانا، کبھی کسی پر ظلم نہ کرنا، کسی پر ستم نہ کرنا۔ سبکتگین کا یہ مبارک خواب شرمندہ تعبیر ہوا، ان کا یہ خواب پورا ہوا۔ سبکتگین الپتگین کے غلام ہوئے۔ یہ الپتگین یہ سلطنت سامانیہ کا یہ غلام تھا جو غزنی کا گورنر بنا، پھر بعد میں امیر غزنہ کی حیثیت سے حکومت کرنے لگا۔ اب سبکتگین نے ترقیوں کی منزلیں طے کرنا شروع کر دیں۔ پہلے فوجی سپاہی بنے، پھر ترقی کر کے فوج کا سپہ سالار بن گئے۔ انہوں نے جنگوں میں بہادری کے ایسے جوہر دکھائے کہ بادشاہ الپتگین نے خوش ہو کر اپنی لڑکی کی شادی ان سے کر دی۔ اور پھر جب بادشاہ الپتگین کا انتقال ہوا تو اس کا لڑکا ابو اسحاق بادشاہ بنا، لیکن 2 سال سے زیادہ حکومت نہ کر سکا، اس کا بھی انتقال ہو گیا۔ تو حکومت غزنیہ کے ذمہ داروں نے سن 366 ہجری مطابق 977 عیسوی میں سبکتگین کو غزنی کے تخت پر بٹھا کر اپنا بادشاہ قرار دیا۔ یوں آپ بادشاہ بن گئے۔ جو سرکار کو خواب میں دیکھا تو حضور نے فرمایا تھا خواب پورا ہو گیا۔ بادشاہ ہونے کے بعد سبکتگین کا شاہی نام سلطان ناصر الدین رکھا گیا۔ کنیت ابو منصور تھی۔ ابو منصور ناصر الدین سبکتگین سلطنت غزنیہ کے بانی ہوئے۔ یہیں سے سلطنت غزنیہ کی بنیاد پڑی۔ سلطنت غزنویہ سن 976 سے 1186 تک قائم ایک حکومت تھی۔ اس کا دارالحکومت افغانستان کا شہر غزنی تھا۔ اس کو غزنی بھی کہتے ہیں، غزنین بھی کہتے ہیں، غزنہ بھی کہتے ہیں۔ سبکتگین نے سن 977 سے 997 عیسوی تک حکومت کی۔ سبکتگین ایک ترک لفظ ہے، اس کے معنی ہے عزیز شہزادے۔ اس کا معنی عزیز شہزادے۔ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ آپ ہی کے شہزادے ہیں۔ سبکتگین ہی کے شہزادے محمود غزنوی ہیں۔ سلطان کے گھر ایک سعادت مند بیٹی پیدا ہوئی، اس کا نام ستر معلیٰ رکھا گیا۔ انہی کے شکم مبارک سے غازی میاں پیدا ہوئے۔ تو سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ اور بی بی ستر معلیٰ دونوں بھائی بہن ہیں۔ ہاں، دونوں کی ماں الگ ہیں، دونوں کے باپ ایک ہیں۔ سلطان سبکتگین دونوں کے باپ ہیں۔ ولادت کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ بی بی ستر معلیٰ کی شادی ہوئی سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، جن کا ابھی ہم نے ذکر کیا، جو علوی ہیں، حضرت علی کی اولاد میں ہیں۔ سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ سے شادی ستر معلیٰ کی ہو گئی۔ مسعود غازی رحمۃ اللہ علیہ کے والد محترم یہ سالار ساہو بے پناہ خوبیوں کے مالک تھے۔ انہیں حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ اسی ملاقات میں حضرت خضر علیہ السلام نے انہیں بشارت دی کہ پروردگار عالم آپ کو 2 نعمتیں عظمیٰ سے سرفراز فرمائے گا، 2 عظیم نعمتیں تمہیں عطا فرمائے گا۔ پہلی یہ ہے کہ آپ کو ایک ایسا فرزند عطا فرمائے گا کہ جس سے قیامت تک آپ کا نام روشن رہے گا، اور دوسری یہ ہے کہ آپ کے نور نظر آپ کے بیٹے کے ذریعے ہندوستان کی فتح ہوگی اور ہندوستان کا کفر و شرک دور ہوگا۔ اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ 2 رکعت نماز نفل ادا کرو۔ اس طرح سے نماز پڑھو کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار اذا جاء نصر اللہ اخیر تک پڑھو۔ پھر رکوع سے فارغ ہو کر جب سجدے میں جاؤ تو سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح پڑھو۔
پھر نماز کے بعد 3 بار درود شریف پڑھو اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی مراد مانگو، انشاءاللہ دعا ضرور قبول ہوگی اور دل کی تمنا پوری ہوگی۔ یہ دعا بڑی مجرب ہے، حضرت خضر علیہ السلام نے بتایا ہے، غازی میاں کے والد کو بتایا ہے، اور یہ دعا قبول ہوئی تھی۔ اور بہت سخت نہیں ہے، آسان ہے۔ 2 رکعت نماز نفل ہے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 بار اذا جاء رسول اللہ پڑھنا ہے، اور سجدے میں سبوح قدوس ربنا رب الملائکۃ والروح پڑھنا ہے، اور نماز سے فارغ ہونے کے بعد 3 بار درود شریف پڑھ کر کے اپنی مراد مانگنی ہے، دعا مانگنی ہے۔ حکم کی تعمیل کے بعد خضر علیہ السلام نے انہیں ایک سیب عطا فرمایا۔ سالار ساہو نے 2 رکعت نماز پڑھی، اس کے بعد حضرت خضر علیہ السلام نے ان کو ایک سیب عطا فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ جب آپ کی اہلیہ محترمہ تشریف لائیں، آپ کی ان سے ملاقات ہو تو آدھا سیب آپ اور وہ تناول فرما لیں، کھا لیں۔ سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ حضرت خضر علیہ السلام کا حکم بجا لائے اور پھل پا کر خوشی میں جھومتے ہوئے خیمے میں تشریف لائے۔ 8 شوال سن 404 ہجری کو سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ بی بی ستر معلیٰ اجمیر شریف آئیں، اور سالار ساہو اجمیر رہتے تھے اس وقت، اور سبکتگین کا بھی انتقال ہو گیا تھا۔ سلطان محمود غزنوی یہ غزنی کے بادشاہ بن چکے تھے۔ اب ان کی بیوی ستر معلیٰ اجمیر آئیں تو سالار ساہو اور آپ کی اہلیہ نے وہی پھل جو حضرت خضر علیہ السلام نے دیا تھا آدھا دونوں نے تناول فرمایا۔ خدا کی شان کہ 9ویں رات کو نور مسعود باپ کی صلب سے منتقل ہو کر ماں کے رحم میں آ گیا، یعنی 9ویں رات میں حمل قرار پا گیا، اور 21 رجب سن 405 ہجری کو حضرت غازی میاں حسن یوسفی اور نمک ابراہیمی اور جمال محمدی لے کر پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرزند ارجمند غازی میاں کی ولادت کی خوشی میں اجمیر کے کوچہ و بازار کو دلہن کی طرح سجا دیا۔ اس خوشی میں 3 شبانہ روز رات و دن جشن مسرت منائے گئے، اور غریبوں مسکینوں کو صدقات اور خیرات دیے گئے، اور غربا، یتامہ اور فقراء اور مساکین پر غلہ کی بوریاں اور زر و جواہرات، روپے پیسے سونے چاندی یہ سب تقسیم کیے گئے، اور اہل لشکر کو انعام و اکرام سے نوازا گیا۔ اور سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ نے قاصدوں کے ذریعے اپنے نسبتی بھائی، جس کو ہم لوگ سالہ کہتے ہیں، نسبتی بھائی سلطان محمود غزنوی کو جو غزنی میں رہتے تھے، بادشاہ بن گئے تھے، ان کو ایک عریضہ، ایک خط اور کچھ انمول قسم کے تحفے بھیجے اور خبر دی غازی میاں کے پیدا ہونے کی۔ سلطان محمود غزنوی اپنے بھانجے غازی میاں کی ولادت کی خبر پر بہت خوش ہوئے، اور اپنے بہنوئی سالار ساہو کے لیے عمدہ جوڑے، قیمتی تحفے اور ایک شاہی فرمان بھیجا، جس میں لکھا تھا کہ ہندوستان کا جتنا حصہ میری سلطنت میں شامل ہے وہ سب میں نے اپنے بھانجے غازی میاں کو دے دیا، اور دعا ہے کہ ہندوستان کی حکمرانی انہیں مبارک ہو۔ بزرگوں کی رسم کے مطابق جب آپ کی عمر شریف 4 سال 4 مہینہ 4 دن کی ہوئی تو آپ کو علم نبوی حاصل کرنے کے لیے استاد کی بارگاہ میں داخل کیا گیا۔ اس وقت کی جلیل القدر شخصیت حضرت مولانا سید ابراہیم بارہ ہزاری رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ انہوں نے بسم اللہ خوانی کی رسم کرائی، اور سید ابراہیم بارہ ہزاری کو آپ کا استاد مقرر کر دیا گیا۔ رسم بسم اللہ خوانی کے شکرانے میں حضرت سالار ساہو رحمۃ اللہ علیہ نے 4 گھوڑے زر و جواہرات مولانا سید ابراہیم کو عنایت فرمایا، اور اسی دن غریبوں، یتیموں، محتاجوں، بیواؤں اور ناداروں کا دامن زر و جواہرات سے بھر دیا، ہر غریب کو گویا امیر کر دیا۔ غازی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے 7ویں سال میں قرآن کریم حفظ کر لیا،
9ویں سال میں تمام علوم و فنون پر پوری مہارت حاصل کر لی، ظاہری اور باطنی تمام علوم میں کمال حاصل کر لیا۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے غازی میاں کو علم لدنی عطا فرمایا تھا۔ 10ویں سال میں تیر، تلوار، حرب و ضرب کے ذریعے جنگوں کا رخ موڑ کر دشمنوں پر فتح حاصل کر لینے کا ہنر بھی سیکھ لیا۔ شہ سواری، تیر اندازی، شمشیر زنی، نیزہ بازی سب میں مہارت حاصل کر لی، اس لیے کہ آپ کو بچپن ہی سے دین کی تبلیغ اور اللہ کا کلمہ بلند کرنے کا شوق تھا، جہاد کا بڑا شوق تھا، اور اس کے لیے ان اوصاف کا پایا جانا ضروری تھا۔ 11ویں سال میں سلوک کی منزلیں طے کر کے اپنے آپ کو عالم لاہوت کے انوار میں گم پایا، یعنی سال ہی بھر میں آپ نے ریاضت مجاہدہ ایسا کیا کہ ولایت کا اعلیٰ درجہ بھی آپ کو حاصل ہوا۔ اور 13ویں سال میں نائب سپہ سالار ہو گئے اور 14ویں سال میں سپہ سالار اعظم بنا دیے گئے۔ یوں تو بچپن ہی سے خدا کی عبادت کا شوق تھا، لیکن جب 10 برس کی عمر شریف ہوئی تو باضابطہ شب بیداری کرنا، رات جاگنا اور کثرت سے سنتیں پڑھنا، نوافل ادا کرنا آپ کا معمول بن گیا۔ آپ ہمیشہ باوضو رہتے، رات و دن کا ہر لمحہ یاد الہی میں گزارتے، ہر رات ایک ختم قرآن شریف تلاوت کر لیتے، اشراق اور چاشت سے فارغ ہو کر حجرے سے باہر تشریف لاتے اور علماء اور صلحاء کی صحبت اختیار کرتے اور انہی کے ساتھ دن کا کھانا کھاتے، اور نماز کے بعد دیوان عام میں تشریف لے جا کر امیروں اور دیگر مسلمانوں سے عبادت الہی اور جہاد پر گفتگو فرماتے۔ گفت و شنید اور عملی زندگی دیکھ کر لوگ آپ کے دیوانے ہو جاتے۔ آپ بہت نفاست پسند، صاف شفاف کپڑے پہنتے اور عطر و خوشبو بھی استعمال فرماتے۔ جمال محمدی اور دبدبہ حیدری چہرے انور سے ظاہر تھا۔ میرا وقت ختم ہوا، ابھی آپ کے جہادوں کا سلسلہ شروع نہیں ہوا، انشاءاللہ کبھی بیان کیا جائے گا، اس میں بہت تفصیل چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غازی حضور کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بزرگوں کے ہاں جاتے ہیں، صرف میلہ ٹھیلا دیکھتے ہیں، اس کے نام پہ جاتے ہیں، میلے کے نام پہ جاتے ہیں۔ جس بزرگ کے دربار میں جائیں تو اس کی سیرت پہ غور کریں، اس کی سیرت کیا تھی، اس کا طریقہ کیا تھا، اس کے احکام کیا تھے، اس کی سیرت اپنانے کی کوشش کریں، اس کے طریقے پر چلنے کی کوشش کریں، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی کوشش کریں، اس کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں، تب تو جانا، حاضری دینا جو ہے کامیاب ہے، ورنہ صرف جانا، میرا ٹھیلا دیکھنا، اس سے کچھ نتیجہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو غازی حضور کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ